السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کمال اورنگ آباد سے عرض کر رہا ہوں، اور میری یہ ایک طالب علمانہ درخواست ہے کہ جو کچھ بھی مطالعہ کیا جائے تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل اور ایک ایسا طریقہ بیان فرما دیں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں تو وہ ایک تو محفوظ بھی رہے اور اللہ رب العزت اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم کمال صاحب، آپ نے جو علم کے تعلق سے سوال کیا ہے، چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سن کر کے اسے یاد رکھیں اور انہیں اپنا معمول بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اللہ تعالی آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کا حافظہ بھی قوی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ ہمیشہ کے لیے اپنا یہ معمول بنا لیں کہ پڑھ کر کے کوئی علم حاصل ہو یا سن کر کے کوئی علم حاصل ہو، جس بھی ذریعے سے اللہ تعالی علم کا کوئی نور اور علم کی کوئی دولت آپ کو عطا فرمائے، تو اس علم کے ملتے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اپنے طور پر خوبصورت الفاظ میں اور انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اور جو علم آپ کو ملا ہے اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر چند سطر یا چند اوراق آپ نے مطالعہ کیا، آپ نے پڑھا، اور آپ کو جب کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آپ نے پڑھا اور سیکھا ہے، اس توفیق کے ملنے پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بندے پر وہ کوئی نعمت فرماتا ہے تو اس نے یہ اپنا ایک اصول، اپنا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہمیشہ کے لیے یہ بیان فرما دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر گزار بندوں کو میں نے جو نعمت فرمائی ہے، شکر گزاری کی روش اپنانے کی وجہ سے ان کی اس نعمت میں میں مزید اضافہ فرماؤں گا، اس میں مزید برکت عطا فرماؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور زیادہ نوازوں گا۔ یہ ہر نعمت کے بارے میں ہے، یہ علم کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، یا کسی بھی طرح کی کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو، جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے چونکہ علم کے تعلق سے یہ سوال کیا ہے، تو علم بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے حق میں عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کی برکت سے ضلالت کے اندھیروں سے ہم نکل کر کے ہدایت کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس نعمت پر جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے لَأَزِيدَنَّكُمْ کے مطابق آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں، جب بھی کچھ پڑھیں، جب بھی کچھ سیکھیں، سیکھنے کے پہلے بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے علم کو سیکھنے کا عمل شروع کریں، اور جب پڑھ چکیں، جب سیکھ لیں، جب کچھ آپ کو حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ توفیق عطا فرمائی ہے اس پر سب سے پہلے پھر سے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو علم میں اضافے کے لیے بہت سے اعمال کیے جا سکتے ہیں، بہت سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو سکھلائی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے اس طرح سے دعا مانگا کریں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ یہ کہیں، آپ اس طرح سے دعا مانگیں، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ دعا خود خالق کائنات نے سکھلائی ہے، تو ہمیں جس رب سے سوال کرنا ہے علم میں زیادتی اور علم میں اضافے اور برکت کے لیے، تو ہمیں یہ چاہیے اتنی عمدہ دعا جو اس نے خود اپنے حبیب کو سکھلائی ہے، اس دعا کو ہم اپنا معمول بنا لیں۔ ہم جب بھی کچھ پڑھنے کی ابتدا کریں تو ہم سب سے پہلے اپنے رب سے یہ دعا ضرور کم سے کم کر لیں، رب زدنی علما، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور
جتنی مرتبہ آپ کو مناسب لگے طاق عدد میں رب زدنی علما کا ورد کر لیا کریں اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں. اس کے بعد آپ پڑھیں اور مطالعہ کریں. اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی اس کا معمول بنا سکتے ہیں. آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا طاق عدد میں جتنی مرتبہ بھی آپ چاہیں اس دعا کو رب زدنی علما کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے سے سوال کریں، دعا مانگیں. اور اب آخر میں اپنی یادداشت کو مضبوط کرنے اور حافظے کو قوی بنانے کا وظیفہ بھی جان لیں. یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 ہے، سنقرئک فلا تنسا. اس میں اللہ جل مجدہ الکریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عن قریب ہم آپ کو جو سکھلائیں گے فلا تنسا، آپ اسے نہیں بھولیں گے. یعنی آپ کو جو پڑھایا جائے گا جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی کی شکل میں، آپ اسے نہیں بھولیں گے. آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اسے آپ اپنا وظیفہ بنائیں اور اس وظیفے کو آپ اپنی سہولت کے حساب سے جب پڑھنا چاہیں تب پڑھیں. چاہیں تو نمازوں کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کسی ایک نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں. اور اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جب بھی کوئی مطالعہ کرنا چاہیں، جب بھی کچھ علم حاصل کرنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو اس سے پہلے اسے ضرور اپنا معمول بنا لیں. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ کو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا پھر زیادہ اس سے بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ بھی چاہیں تو پڑھیں، لیکن کم از کم 5 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں. اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو علم نافع ہوگا، جو آپ کے لیے مفید علم ہوگا، نفع بخش علم ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کے حافظے سے اللہ تعالیٰ محو نہیں فرمائے گا. آپ کبھی بھی علم نافع کا جو حصہ ہوگا اسے نہیں بھولیں گے. اور جو غیر نافع علم ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا علم آپ کے لیے نفع بخش ہے اور کون سا علم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کسی علم کے لیے، کسی بات کے لیے یہ سوچیں کہ میں نے وہ پھلا چیز پڑھی تھی، وہ بڑی کام کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نافع نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آپ کے دل دماغ سے، آپ کے حافظے سے محو فرما دے، آپ کو بھلا دے. تو اس وظیفے کو پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے حق میں نافع علم ہوگا وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، جو مفید ہوگا وہ آپ کے حافظے میں رہے گا، اور جو مفید نہیں ہوگا، آپ کے حق میں نافع نہیں ہوگا، ضرر دینے والا ہوگا یا نقصان پہنچانے والا ہوگا دنیا میں یا آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے سے، آپ کی یادداشت سے اس علم کو مٹا دے گا اور آپ کے دل دماغ سے اس علم کو محو فرما دے گا. اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں. پہلا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ نے اگر چند اوراق کا مطالعہ کر لیا، چند سطریں آپ نے پڑھ لیں، تو اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. جب آپ شکر گزاری کی روش اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے مطابق آپ کے علم میں برکت اور اضافہ ضرور فرمائے گا. دوسرا یہ کہ آپ رب زدنی علما اسے اپنا وظیفہ بنائیں، اسے کثرت کے ساتھ اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو خود ہی تعلیم فرمائی ہے. اور آخری عمل جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا وہ یہ کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، مطالعے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیں. اس کی برکت یہ ہوگی کہ علم نافع وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اور جو غیر نافع اور ضرر دینے والا علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے سے محو فرما دے گا. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم علم نافع اور خیر کثیر کی دولت سے آپ کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.